زندگی کے عین وسط میں موت آتی ہے اور ہمارا ناپ لے جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آئی تھی، زندگی کے کاموں میں کھو جاتے ہیں اور وہ خاموشی سے چپکے سے سیتی رہتی ہے ہمارا کفن۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور انسان پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ جب کسی خاتون کی تدفین ہوتی ہے تو اس وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ غیر محرم دور ہو جائیں اور قبر میں بھی محرم ہی اتارتا ہے۔ تو جب ایک مردہ خاتون کے لیے پردے کا اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے تو زندہ خاتون کو کیسے پردے میں آزادی مل سکتی ہے؟ ایک عورت کا تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیوار بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ نماز میں ناغہ نہیں حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہو یا نہیں مگر کلاس میں حاضر ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہونے پر سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو اور اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ امید کرتا ہوں میں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔